السلام علیکم سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے بقرعید مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اللہ خوش رکھے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو، لاحِ عمل۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ہمیں یہ عید کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو بتلانے کے لیے آج کے دن کی فجر کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کی۔ اس فجر سے، اس صبح سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کا ایک قول یہ ہے کہ اس فجر اور صبح سے مراد 10ویں ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی فجر مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس کی قسم کھائی، کیونکہ ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ ہماری بات کی مضبوطی ہو جائے، ہماری بات سامنے والا ماننے کے اوپر آمادہ ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے ہماری بات کے اوپر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو قسم کھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کی مضبوطی بیان کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت اور فضیلت بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آج کی دین کی فضیلت بتلانے کے لیے آج کے فجر کی قسم کھائی، 10ویں ذی الحجہ کے فجر کی قسم کھائی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ آج کے دن کی فجر کی ایک خصوصیت ہے، الگ خصوصیت ہے، وہ اس حساب سے کہ اسلام کے اندر جو دین شروع ہوتا ہے وہ رات سے، مغرب بعد سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی آج کے دن کی رات گزشتہ رات جو گئی وہ رات ہے۔ لیکن 10ویں ذی الحجہ یہ دن ایسا ہے کہ اس کی کوئی رات ہی نہیں ہے، کیونکہ حج کے موقع پر حج کا جو سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے 9ویں ذی الحجہ کو وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر وہ 9ویں ذی الحجہ کے پورے دن میں عرفہ کے دن ٹھہریں گے، وقوف کریں گے تو ان کا حج ادا ہوگا، ورنہ حج ادا نہیں ہوگا۔ اب قاعدے کے حساب سے 9ویں ذی الحجہ کا دن شروع ہوگا 8ویں ذی الحجہ کی مغرب سے شروع ہوگا، اور 9ویں ذی الحجہ کی مغرب کو ختم ہونا چاہیے۔ اتنے عرصے کے اندر جس نے عرفہ کا وقوف کر لیا اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہ دیا گیا کہ اگر کوئی 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے پہلے پہلے تک، یعنی 9ویں ذی الحجہ کی مغرب کے بعد بھی پوری رات صبح تک بھی اگر کوئی عرفے میدان عرفات میں وقوف کر لے گا اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ تو حکم کے اعتبار سے اس 10ویں ذی الحجہ کی رات کو 9ویں ذی الحجہ کی رات کے ساتھ کر دیا۔ اب 10ویں ذی الحجہ کی جو رات ہے، آج کی رات، یہ آج کا جو دن ہے، یہ ایسا دن ہے کہ اس کی رات ہی نہیں، اس لیے ایک انوکھا دن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آج کے دن کی قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید کے طور پر یہ دن عطا کیا۔ اسلام کا مزاج ہے، شریعت اسلام کے اندر عام طور پر جو خوشیوں کے موقع ہیں وہ ایسے وقت میں ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، عبادت کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں عیدیں ایسے موقع پر ہے کہ جب ہم ایک عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، عبادت کو مکمل کرتے ہیں، پورے رمضان عبادتوں سے فارغ ہو کر جب دوسرا دن آیا
شوال کی پہلی تاریخ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع عطا فرمایا، عید الفطر عطا فرمایا، اور عید الاضحیٰ حج کی عبادت کے مکمل ہونے پر عید الاضحیٰ عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دن عطا کیا کہ خوشیوں کے موقع پر بھی ہمیں عبادات یاد دلائی۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند عبادت ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ آج کے دن سب سے بڑی عبادت یہ، سب سے اہم عبادت یہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑی عبادت کو ادا کر دیں اور دوسری عبادتوں کو چھوڑ دیں۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ظہر کی نماز تو اس لیے چھوٹتی ہے کہ جانور کٹتا ہوتا ہے، یا جس کا کٹ گیا تو تقسیم کرتے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز چھوٹ گئی۔ عصر کی نماز عام طور پر تقسیم کے اندر چھوٹ جاتی ہے۔ مغرب عشاء پورے دن کام کر کے تھک گئے، مغرب عشاء بھی چھوٹ گئے۔ اتنے بڑا دن، اللہ کی مہمانی کا دن، خوشی والا دن، اس دن ہم نمازوں کو ہی چھوڑ دے رہے، نماز پڑھنے آتے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کے دن قربانی کرنا بہت پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری عبادتیں، دوسرے فرائض ہمارے سے ختم ہو گئے، ان کو بھی ادا کرنا ہے، ان کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن خاص اللہ کو جو پسند ہے قربانی کرنا۔ جو شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، ان کے اوپر، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کے لیے آج کے دن، کل کے دن، پرسوں کے دن، یہ 3 دن قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی نہیں کریں گے، قربانی کریں گے تو کیا فائدہ، کیا نقصان، یہ تو الگ بات ہے میرے دوستو۔ سب سے پہلے ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے قربانی کرنا ہے۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب، اس کے اوپر قربانی واجب۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر مال کے اوپر سال گزرنا ضروری، اور اس کے لیے جو مال کو جوڑا جائے گا وہ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، تجارت والا مال، بڑھنے والا مال ہونا چاہیے۔ لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب کے اندر چاہے سال گزرے یا نہ گزرے، اور ہماری ضروریات سے زیادہ کی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی قیمت کو جوڑ کر 62.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاوے تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ کسی کے پاس 9.25 تولہ سونا نہیں ہے، 62.5 تولہ چاندی نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا روپیہ پیسے ہے، اور تھوڑا سامان، ایسا سامان جو ہمارے استعمال میں نہیں آتا، ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، پورا سال گزر جاتا لیکن وہ سامان استعمال میں نہیں آتا، تو اس کی قیمت بھی جوڑیں گے۔ ان تمام کی قیمت جوڑ کر 62.5 تولہ، پہلے 52.5 تولہ تھا نا، لیکن وہ تولے کے اندر کچھ فرق ہو گیا۔ پہلے جو تولہ تھا وہ 11 گرام یا 11.25 گرام کا تھا، ابھی جو تولہ آ رہا ہے کئی سال سے وہ 10 گرام کا، اس کے حساب سے نصاب ہے 62.5 تولہ۔ تو تمام کی قیمت 62.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاوے تو اس کے اوپر قربانی واجب، قربانی کرنا ضروری، چاہے تو وہ بکرا ذبح کرے یا پھر بڑے جانور کے اندر حصہ لے لے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اتنی خطرناک وعید ہے میرے دوستو، اتنی خطرناک وعید ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم، کتنے رحم والے، ان کے الفاظ دیکھیے، جو قربانی نہ کرے کتنے سخت الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو استطاعت پاوے موزد ساعتن، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ باہر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی
نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں استطاعت دی ہے، تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وعید سے بچنے والے بن جائیں۔ آج بہت ساری سہولیات ہو گئی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے کہ بکرا لاوے، تو ہم کم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مدارس اس کا انتظام کرتی ہے اور دوسری تنظیمیں اس کا انتظام کرتی ہے۔ کچھ پیسوں کے اندر ہماری قربانیں ہو سکتی ہیں، 1350 کے اندر، 1500 کے اندر ہماری قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم اگر اتنا بھی نہ کریں، کتنے پیسے ہم سے یوں ہی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اس وعید کے مستحق بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو اگر ہم نے قربانی کی تو ہمیں کیا ملے گا؟ صحابہ نے یہی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس طرح سے سنت، طریقہ کس طرح سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا، امتحان لیا۔ سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے، اپنے چہیتے ایک لوتے بیٹے جو کہ بہت بڑی عمر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے اوپر ہو گئی تھی، ان کی اہلیہ کی عمر 95 سے اوپر ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بیوی ہاجرہ عطا فرمائی اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ وہ جب چلنے کے قابل ہو گئی، فلما بلغ معه السعی، جب وہ چلنے کے قابل ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، خواب کے اندر دکھلایا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا خواب دکھلایا ہے، اس طرح کا حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، کیا کروں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ہی وثوق کے ساتھ اپنے باپ کو بالکل تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کے رب نے، آپ اس کو کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں۔ اس بات کے اندر ہمارے لیے کتنی نصیحت ہے میرے دوست۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ باپ کو چاہیے، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مشورہ کرے، کسی کام کے اندر، کوئی بھی کام کے اندر مشورہ کرے۔ آج ہمارا گھروں کے اندر یہ حال ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے میں کماتا ہوں، میں لاتا ہوں، میں گھر چلاتا ہوں، مجھے کیا پوچھنے کی ضرورت، میں جو کروں وہی صحیح۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کسی معاملے کے اندر ہم اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ لیں، اپنے بچوں سے مشورہ لیں، ان کی چاہت چاہے، اپنے گھر والوں سے مشورہ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، مشورے سے کام لیں۔ اور چھوٹوں کو، بچوں کو یہ نصیحت دی گئی اس واقعے کے اندر کہ اپنے بڑے جب کسی کام کے کرنے کی خواہش ظاہر کریں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے تو تم ان کا پورا پورا ساتھ دو۔ چھوٹوں کو، بچوں کو یہ تلقین کی گئی، یہ نصیحت دی گئی اس واقعے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے دونوں چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کر رہے ہیں۔ کچھ واقعات ہوئے، مختصر طور پر یہ کہ جب ذبح کرنے گئے بالکل چھری تیز ہے، اگر کسی اور چیز کو کاٹتے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتے، لیکن ذبح کر رہے ہیں، یہ ہو نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چھری کو زبان دی۔ چھری کہتی ہے کہ اے خلیل، تو کہتا ہے کہ کاٹ، لیکن جلیل میرا رب کہتا ہے کہ مت کاٹ۔ میں جلیل کی ہوں، خلیل کی نہیں ہوں، جب تک وہاں سے حکم نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کاٹ سکتا۔ اس بات کے اندر میرے دوستو ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہمیں یہ بتلا دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پورے واقعے کے اندر اور پوری سیرت ابراہیم کے اندر، اور عید الاضحیٰ کا خلاصہ ہمیں یہ دے دیا گیا کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کر لیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کے اندر جو صلاحیت دی ہے، جب تک وہاں سے حکم نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر سکتا۔ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت، آنکھ کے اندر جلانے کی صلاحیت، لیکن چھری اسی وقت کاٹے گی، آنکھ اسی وقت جلائے گی جب
جبکہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ چاہیں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ بیٹھ جانا چاہیے کہ مجھے کوئی نفع کوئی نقصان اسی وقت پہنچاتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے حکم۔ اللہ کو منا لیں گے، اللہ کو منا لو، تمام چیزیں حل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخر میں عرض کرنی تھی میرے دوستو، آج عید کا موقع ہے، ہر جگہ جانور ذبح ہوں گے، ہم خاص صفائی کا اہتمام کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کریں، پورا محلہ اور پورا روڈ پوری سڑک گندا نہ کریں۔ ہمارا اسلام گندگی نہیں سکھاتا، ہمیں تو فرمایا گیا النظافۃ شطر الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ گوشت ہم صرف اپنے لیے ہی نہ رکھیں، بعض حضرات فریج بھر دیتے ہیں، پورے سال اپنے قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ہمارے پڑوسی، ہمارے دوسرے احباب، ہمارے کرایہ دار، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن بھی ان کے ہاں گوشت نہیں جاتا، وہ گوشت خریدنے آتے ہیں۔ تو ہم اس کا خاص اہتمام کریں کہ جن کے وہاں قربانی نہیں ہوتی ہے، جن کے وہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے، آپ ان کے گھر تک گوشت پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، نیت کے متعلق یہ بات جان لینا چاہیے کہ اصل نیت دل کی ہوتی ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے گیا ہوں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز ہے، 6 تکبیریں ہیں، امام کے پوچھے، آپ کے دل کے اندر یہ ہے کافی ہے۔ لیکن بہتر مستحب یہ ہے کہ زبان سے بھی ادا کریں، دل کے اندر بھی ہو اور زبان سے بھی ادا ہو۔ زبان سے جو نیت ادا کی جائے گی وہ ہر نماز کے لیے ہم جو نیت کرتے ہیں وہی ہوتی ہے، صرف کتنا بدلتا ہے 6 واجب تکبیروں کے ساتھ۔ باقی ہم نے فجر کی نماز ادا کی، فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، فجر کی نماز تھی، فرض تھی، تو ہم نے یہ بولا۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے آئے تو ہم بولیں گے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز، عید الاضحیٰ کی واجب نماز ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے زبان سے نیت کریں گے، عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں 6 واجب تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام کے پیچھے، اللہ اکبر، اس طرح کی نیت کریں گے۔ اگر زبان سے ادا نہیں ہوئی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ میری نماز ہوئی نہیں ہوئی، دل کے اندر نیت ہے کافی ہو جائے گی۔ عام طور پر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کے دل کے اندر نیت ہے، زبان سے اگر ادھر ادھر بھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ عید کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت کے اندر 6 تکبیریں ہمیں ادا کرنی ہے، 6 واجب تکبیریں اور 1 فرض تکبیر تحریمہ۔ پہلی رکعت اس طرح سے ادا کریں گے کہ جس تکبیر کے اندر کچھ پڑھنا ہے اس میں ہاتھ باندھنا ہے، جس تکبیر میں کچھ نہیں پڑھنا ہے اس میں ہاتھ چھوڑ دینا۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ کیوں باندھنا ہے؟ اس لیے کہ اس تکبیر کے اندر ہمیں ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اس لیے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ان دونوں مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا، اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر باندھ لینا ہے۔ کیوں؟ چوتھی تکبیر کے اندر قرات ہوگی، پڑھا جائے گا، جس تکبیر میں کچھ پڑھنا ہے اس میں ہاتھ باندھنا ہے۔ پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنی ہے اس لیے ہاتھ باندھنا ہے، اور دوسری 2 تکبیر میں کچھ نہیں پڑھنا ہے اس لیے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر کے اندر قرات ہوگی، پڑھا جائے گا، اس لیے ہاتھ باندھ دینا ہے۔ یہ پہلی رکعت، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا، پہلی رکعت ہو گئی۔ اب سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسری رکعت ہوگی، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ کیوں بندھے ہوئے ہوں گے؟ قرات ہوگی، امام صاحب قرات پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائے گی، تینوں تکبیر میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، اس لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، اس وقت رکوع میں چلا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوب عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔